کہ رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں، کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، کیسے انہیں جہیز دے کیسے کرے شادیاں، جس غریب باپ کی ہو دو چار بیٹیاں۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانی ضرورت میں ایک اہم ضروری نکاح بھی ہے۔ اسلام نے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں، بلکہ اسے عبادت اور ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ بھی قرار دیا ہے۔ اسلام میں شادی کا تصور بہت ہی آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور علماء نے سادگی سے اس فریضے کو انجام دے کر ہمارے لیے بہترین اور آسان نمونہ پیش فرمایا ہے کہ نکاح سادگی سے کرو۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسا آدمی تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے جس کا تمہیں دین اور اخلاق پسند ہو تو تم اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو، لیکن افسوس صد افسوس کی موجودہ زمانے میں نکاح جیسی سنت کو حرام رسم و رواجی، ناجائز پابندی اور فضول خرچی نے مشکل بنا دیا ہے۔ محترم حضرات، شادی بیاہ کو مشکل بنانے والی رسم رواجی ہے۔ محترم حضرات، آج ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر پورے تعلق اور دعوتوں پر لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور لڑکی کا باپ پرشاد کے مہر پر نہیں اترتا ہے تو اسے رشتے دار اور برادری والوں کے تعلق کے ساتھ ساتھ منگنی توڑ دینے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہے۔ محترم حضرات، 3 تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں میں مجمع اکٹھے ہوتے ہیں، عورتوں میں بریانی کی دعوتیں لازمی سمجھی جانے لگی ہے۔ یہی نہیں بلکہ 3 تاریخ مقرر کرنے کے لیے تو لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں بغیر کھانے کے بیچنا ناک کٹانے کے برابر ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، براتیوں کی تعداد تو اللہ اکبر، لڑکی کے باپ کی حیثیت نہ ہوتے ہوئے بھی ہزاروں کی تعداد لا کر شادی ہال میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، سن لو، نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح تو 5 لوگوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے تو صرف دلہا دلہن، مولوی اور 2 گواہوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دلہے کے دوست کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رشتے داروں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پڑوسیوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے تو صرف 5 لوگوں کا ہونا۔ محترم حضرات، ان سب رسموں کے بعد بےہودہ رسمیں جیسے جوتا چھپائی، رستہ رکائی اور بڑ بیوڑی جیسی رسموں سے دلہے کی جیب صاف کی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ان سب رسموں میں فضول خرچی کے ساتھ ساتھ جس طرح شرم و حیا کا خون کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک ہی اسٹیج پر دلہا اور دلہن کو بٹھا دینا۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ نکاح ہو گیا تو دلہا اپنی دلہن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا نکاح پورے محلے والوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے کہ تیرے دوست بھی دیکھے، تیرے رشتے دار بھی دیکھے اور تیرے پڑوسیاں بھی دیکھے؟ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا اس کا نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے جو وہ سب کے لیے محرم ہو گئی ہے؟ بے پردہ اس کو لا کر سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اے مسلمانوں، ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے، اور اس ویڈیو شوٹنگ والے کو کسی دلہے سے کم عزت نہیں دی جاتی ہے۔ عورتوں میں کوئی آئے یا نہ آئے پر ویڈیو والوں کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے۔ ارے دلہا اپنی دلہن کا چہرہ بعد میں دیکھتا ہے، پہلے ویڈیو شوٹنگ والا اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اور باقاعدہ ویڈیو شوٹ کرائی جاتی ہے۔ یہ ہر کوئی دیکھتا ہے پر کسی کی زبان نہیں کھلتی۔ لڑکی خاموش کھڑی ہے، ویڈیو والے نے کہا کہ گھونگھٹ اٹھا دو تو لڑکی نے گھونگھٹ اٹھا دیا، ویڈیو والے نے کہا کہ گھونگھٹ ڈھانک لو تو لڑکی نے گھونگھٹ ڈھانک لیا۔ جیسا جیسا وہ کہتا ہے ویسا ویسا لڑکی کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، اے فضول خرچی کرنے والوں، بہودہ رسموں کو ضروری ماننے والوں، ذرا اس غریب بیٹی کے باپ کی طرف بھی غور فرماؤ کہ جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی، پوری زندگی کی محنت کی کمائی اپنی اس بیٹی کا جہیز اکٹھا کرنے میں لگا دی۔ تمہاری ان فضول خرچی اور فضول رسمات میں اس بیٹی کا نکاح ہونا دشوار ہو گیا ہے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہیں تو ہونا چاہیے تھا کہ آج تم سنتی طریقے سے نکاح کرتے، سنت پر عمل کرتے۔ آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سنتی طریقے سے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔